بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس الخامس والسبعون علی عربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبر کا تعلق کورونا وائرس سے ہے اور BBC عربک کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے۔ کافی الحمدللہ اسباق ہو چکے ہیں۔ یہ 75واں سبق ہے۔ 75 اسباق اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ پڑھ لے، یاد کر لے، اس میں آئی ہوئی الفاظ، تعبیرات، اسلوب کو سمجھ لے، جملوں کی ساخت کو پہچان لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جسے جدید عربی زبان کہتے ہیں یا اخبار اور مجلات کی عربی زبان کہتے ہیں، اس پر اس کی گرفت اچھی خاصی مضبوط ہو جائے گی۔ بہرحال ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور آپ سے امید یہی رہے گی کہ آپ انہیں مکمل سنیں اور لکھے ہوئے اسباق جو میں لکھ کر کے بلاگ پر نشر کر دیتا ہوں، میرے بلاگر پر آپ کو لکھے ہوئے اسباق بھی انشاءاللہ مل جائیں گے، تو سنیں بھی اور لکھے ہوئے اسباق پڑھیں بھی، اور ان میں آئے ہوئے الفاظ، کلمات، تعبیرات یاد بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہاں، دیر ضرور لگتی ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ 2 ماہ میں یا 1 ماہ میں آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو جائے تو ایسا تو مشکل ہے، برس ہا برس لگانے پڑتے ہیں تب عبور حاصل ہوگا، مگر لگائیے۔ آپ اگر عربی زبان سیکھنی ہے، قرآن اور حدیث کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنی ہے تو ضرور آپ وقت لگائیے۔ بہرحال آپ عبارت سنیں۔ فیروس کورونا بريطانيا سوف تخضع القادمين من الخارج للحجر الصحي مدة 14 يوما. قالت شركات الطيران في بريطانيا إنها تلقت إخطارا من الحكومة يتضمن إخضاع جميع من يصلون إلى البلاد من أي دولة أخرى باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا والقادمين بالقطارات من فرنسا لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تبدأ السلطات في اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بنهاية الشهر الجاري. وقالت شركات الطيران البريطانية إن هذا الإجراء يتطلب خطة شاملة قابلة للتطبيق علاوة على ضرورة مراجعتها أسبوعياً. وبموجب هذه الخطوة يجب على كل من يصل إلى المملكة المتحدة الدخول في عزل ذاتي داخل المنزل. وقالت مصادر حكومية وأخرى من قطاع الطيران لBBC إن الحجر الصحي قد يعني أن يسجل من يصلون إلى البلاد عناوين محل إقامتهم عند وصولهم للحدود۔ عبارت مکمل ہوئی۔ الفاظ اور تعبیرات دیکھیں۔ یہاں ایک لفظ آیا اخضع یخضع اخضاعا، اخضع یخضع اخضاعا، اس کے صلے میں عموماً لام آتا ہے، جیسا کہ یہاں آیا تخضع القادمین من الخارج للحجر الصحی، للحجر الصحی۔ اخضع لکذا، کسی کام کا پابند بنانا یا کسی کام سے گزارنا۔ مثلاً یوں کہا جاتا ہے اس کو الطبیب یخضعک للعملیۃ الجراحیہ، ڈاکٹر آپ کے آپریشن کرے گا، یعنی آپ کو عمل جراحی سے گزارے گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الحکومت تخضع القادمین للحجر الصحی، آنے والوں کو حکومت کوارنٹائن کرے گی، حجر صحی یعنی کوارنٹائن کا پابند کرے گی، پابند کرے گی یا کوارنٹائن کرے گی۔ تخضع الحکومت تخضع القادمین من الخارج للحجر الصحی، الحجر الصحی کوارنٹائن کو کہتے ہیں۔ شرکات الطیران ایئر ویز کمپنی کو کہتے ہیں۔ تلقت اخطارا، تلقى يتلقى تلقيا، اس کے معنی
پانا، کسی چیز کو پانا، حاصل کرنا، وصول کرنا. تلقا پہلے بھی گزر چکا. تلقا اخطاراً نوٹیفیکیشن پانا، نوٹیفیکیشن پانا. انا تلقیت اخطاراً مجھے نوٹیفیکیشن ملا ہے. تلقیت رسالة من صدیق لی یوں بھی کہا جاتا. تلقیت رسالة من صدیق لی مجھے اپنے ایک دوست کی جانب سے پیغام ملا ہے یا موصول ہوا ہے، میں نے پایا ہے. تضمن یتضمن اس کے معنی مشتمل ہونا. اس کو اچھی طرح سمجھیں. مشتمل ہونا یعنی مشتمل ہونا اردو میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ ترجمہ کیا جائے. مثلا اردو میں یوں کہنا ہو کہ کتاب انوکھی فکر کو متضمن ہے، یا یوں کہیے کہ کتاب میں انوکھی فکر پائی جاتی ہے یا کتاب میں انوکھی فکر ہے، تو یوں کہہ سکتے الکتاب یتضمن فکرا بدیعا. عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کتاب میں انوکھی فکر ہے. ما الذی یتضمنہ الاخطار نوٹیفیکیشن میں کیا ہے؟ کیا ہے وہ جس کو نوٹیفیکیشن متضمن ہے، یا کیا ہے وہ جس پر نوٹیفیکیشن مشتمل ہے؟ یوں ترجمہ کرنے کے بجائے اردو میں صرف یہ کہا جاتا ہے نوٹیفیکیشن میں کیا ہے، تو کہیں گے ما الذی یتضمنہ الاخطار. المقال یتضمن 6 نقاط مضمون میں 8 پوائنٹس ہیں. مضمون میں 8 پوائنٹس ہیں. اگر یہ کہنا مضمون 8 پوائنٹ پر مشتمل ہے یا مضمون 8 پوائنٹ کو متضمن ہے، یہ ذرا بھاری اور تکلف والی اردو ہو جاتی ہے. یوں کہیں گے مضمون میں 8 پوائنٹس ہیں، تو عربی میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں المقال یتضمن 6 نقاط. یعنی اردو تو بھاری ہو جائے گی مضمون 8 پوائنٹس پر مشتمل ہے یا مضمون 8 پوائنٹ کو متضمن ہے. یہ اردو تو تھوڑی تکلف والی اردو ہو جائے گی. بعض لوگوں کو ایسی اردو بولنے کی عادت ہوتی ہے، مگر عربی خوبصورت ہو جائے گی المقال یتضمن 6 نقاط لکھنے سے. یعنی مطلب ہے اردو میں مضمون میں 8 پوائنٹ ہیں. اس کو خوبصورت عربی میں اسی طرح کہیں گے المقال یتضمن 6 نقاط. الاخضاع لحجر صحی منزلی. اخضاع اوپر آ چکا ہے. تخضع حجر صحی منزلی کہتے ہیں ہوم کوارنٹائن کرنے کو. الاخضاع لحجر صحی منزلی کہہ سکتے ہیں آپ ہوم کوارنٹائن کرنا. الإدارة المحلية تخضع جميع القادمين من الولايات الأخرى لحجر صحي منزلي. مثلا یہ جملہ بول سکتے ہیں آپ الإدارة المحلية تخضع جميع القادمين من الولايات الأخرى لحجر صحي منزلي. مقامی انتظامیہ دوسرے صوبوں سے آنے والے تمام لوگوں کو ہوم کوارنٹائن کرے گی. فی اطار الاجراءات اطار کارروائیوں کے تناظر میں. فی اطار الاجراءات کارروائیوں کے تناظر میں. من المتوقع اس کا معنی امید ہے کہ توقع ہے کہ من المتوقع مثلا کہہ سکتے ہیں آپ من المتوقع ان يرفع الاغلاق الكامل فی نہایت الشہر الجاری. توقع ہے کہ لاک ڈاؤن رواں ماہ کے آخر میں ختم کر دیا جائے. اتخاذ الاجراء کارروائی کرنا. اتخاذ الاجراء کارروائی کرنا. اتخاذ الاجراءات کارروائیاں کرنا. یا تدابیر اختیار کرنا. اتخذ یتخذ اتخاذ اختیار کرنا. باب افتعال ہے. یہ اخذ یاخذ سے حمزے کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا. افتعال کا قاعدہ صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا. الحکومت ستتخذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار کورونا. حکومت کورونا کو روکنے کے لیے ضروری کارروائیاں کرے گی. الاجراءات الاحترازیۃ احتیاطی تدابیر. خطۃ شاملۃ قابلۃ للتطبیق اس کا معنی جامع قابل عمل منصوبہ. جامع شاملۃ من جامع قابلۃ للتطبیق قابل عمل لاگو کرنے کے قابل. تطبیق کا صحیح ترجمہ ہے لاگو کرنا، اپلائی کرنا، لاگو کرنا، نافذ کرنا. یہاں ترجمہ کریں گے ہم جامع قابل عمل منصوبہ. مراجعہ کے معنی نظر ثانی کرنا ہے. مراجعۃ الخطہ منصوبے پر دوبارہ غور کرنا یا منصوبے پر نظر ثانی کرنا. مراجعۃ الدرس کا مطلب ہوگا سبق کو دہرانا، سبق کو دوبارہ دیکھنا. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فیروس کورونا بریطانیہ سوف تخضع القادمین من الخارج للحجر الصحی مدت 14 یوما. کورونا وائرس برطانیہ باہر سے آنے والوں کو 14 دن کوارنٹائن کرے گا. برطانیہ باہر سے آنے والوں کو 14 دن کوارنٹائن کرے گا. 14 دن کوارنٹائن کا پابند کرے گا.
کے بجائے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرے گا، 14 دن کی مدت کے لیے کوارنٹائن کرے گا۔ قالت شركات الطيران في بريطانيا إنها تلقت إخطارا من الحكومة يتضمن إخضاع جميع من يصلون إلى البلاد من أي دولة أخرى باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا والقادمين بالقطارات من فرنسا لحجر، یہ جو لحجر آیا ہے وہ اخضاع کا صلہ ہے، اخضاع کے متعلق ہے، لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فیروس کورونا۔ پورا ایک ہی جملہ، مکمل ایک ہی جملہ ہے، اس لیے ترجمہ تھوڑا پیچیدہ ہوگا مگر آسان ہے، زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں، برطانیہ کی ایئر ویز کمپنی نے کہا ہے کہ انہیں، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ کی ایئر ویز کمپنیز کا کہنا ہے کہ، یا انہوں نے کہا ہے کہ انہیں حکومت کی جانب سے ایک تلقت اختار من الحکومہ، کہ انہوں نے یا انہیں حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے جس میں یتضمن، جس میں ترجمہ یوں کریں گے، جو متضمن ہے یا جو شامل ہے، جو مشتمل ہے کی بجائے، جس میں کسی بھی دوسرے ملک سے آنے والے، پہنچنے والے تمام لوگوں کو ایئرلینڈ اور فرانس سے ٹرینوں کے ذریعے آنے والے لوگوں کو مستثنی کر کے کسی بھی ملک سے آنے والے تمام لوگوں کو لحجر صحی لمدت 14 یوما، 14 دن کے لیے کوارنٹائن کیا جائے گا، یا جس میں کوارنٹائن کرنے کی بات ہے، جس میں کسی بھی ملک سے، جمہوریہ ایئرلینڈ اور فرانس سے ٹرینوں کے ذریعے سے آنے والوں کو مستثنی کر کے کسی بھی ملک سے آنے والے تمام لوگوں کے 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فی اطار الاجراءات التي تستهدف الهدف من انتشار فیروس کورونا، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے مقصد سے کی جانے والی تدابیر کے تناظر میں، فی اطار الاجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فیروس کورونا، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے مقصد سے کی جانے والی تدابیر کے تناظر میں، ابھی یہاں سے الٹا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قالت شرکات الطیران فی بریطانیہ، برطانیہ کی ایئر ویز کمپنی نے کہا ہے کہ انہیں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے مقصد سے کی جانے والی تدابیر کے تناظر میں کسی بھی ملک سے آنے والے، لوٹنے والے، جمہوریہ ایئرلینڈ اور فرانس سے ٹرینوں کے ذریعے آنے والے لوگوں کو مستثنی کر کے کسی بھی ملک سے لوٹنے والے تمام لوگوں کو 14 دن کی مدت کے لیے کوارنٹائن کرنے کے تعلق سے حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انہا تلقت اختار من الحکومہ، انہیں حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے جس میں بات کی گئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں جمہوریہ ایئرلینڈ اور فرانس سے ٹرینوں کے ذریعے لوٹنے والے لوگوں کو مستثنی کر کے کسی بھی ملک سے آنے والے یا لوٹنے والے تمام لوگوں کو 14 دن کی مدت کے لیے کوارنٹائن کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ومن المتوقع أن تبدأ السلطات في اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بنهاية الشهر الجاري، متوقع ہے کہ حکومت، سلطات کا ترجمہ کریں گے حکومت، متوقع ہے کہ حکومت رواں ماہ کے آخر میں یا رواں ماہ کے اختتام سے یہ احتیاطی تدبیر شروع کرے گی۔ متوقع ہے کہ حکومت رواں ماہ کے اختتام سے یہ احتیاطی تدبیر شروع کرے گی۔ وقال شركات الطيران البريطانية إن هذا الإجراء يتطلب خطة شاملة قابلة للتطبيق علاوة على ضرورة مراجعتها أسبوعية، علاوة وهي علاوہ جو اردو زبان میں خوب استعمال ہوتا ہے۔ برطانوی ایئر ویز کمپنیز کا کہنا ہے
کہ یہ کارروائی ہفتہ وار نظر ثانی کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک جامع قابل عمل منصوبے کا مطالبہ کرتی ہے۔ برطانوی ایئرویز کمپنیز کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی یا یہ تدبیر، یہ احتیاطی تدبیر یا یہ کارروائی ہفتہ وار نظر ثانی کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک جامع قابل عمل منصوبے کا مطالبہ کرتی ہے۔ وبموجب هذه الخطوة يجب على كل من يصل للمملكة المتحدة الدخول في عزل ذاتي داخل المنزل، اور اس قدم کی وجہ سے یا اس اقدام کی وجہ سے مملکت متحدہ میں آنے والے ہر شخص کو گھر کے اندر علیحدگی یا ہوم کوارنٹائن بھی کہہ سکتے ہیں، ہوم کوارنٹائن میں داخل ہونا ضروری ہوگا۔ یہ یجب کا فاعل الدخول۔ اس اقدام کے مطابق مملکت متحدہ میں، ریاست متحدہ میں آنے والے ہر شخص کو گھر کے اندر ہوم کوارنٹائن یا علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ وقالت مصادر حکومیہ، مصادر بار بار گزر چکا، مصدر کی جمع ہے مصادر، ذرائع، حکومتی ذرائع نے اور ایئرویز سیکٹر کے دیگر ذرائع نے، حکومت اور ایئرویز سیکٹر کے دیگر ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ان الحجر الصحی قد یعنی ان یسجل من یصلون الی البلاد۔ کوارنٹائن کا مطلب ہے، ان الحجر الصحی قد یعنی کا ترجمہ کریں گے ہم، ہوم کوارنٹائن کا مطلب ہے کہ ملک میں آنے والے لوگ سرحد پر پہنچنے کے وقت اپنی اقامت کا ایڈریس یا پتہ رجسٹر کروائیں۔ ان یسجل تسجیل معنی رجسٹر کروانا۔ حکومتی ذرائع اور دیگر ایئرویز سیکٹر کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ کوارنٹائن کا مطلب یہ ہے کہ سرحد پر پہنچنے کے وقت ملک میں آنے والے تمام لوگ اپنے اقامت کے یا اپنی قیام گاہ کے ایڈریس پتے رجسٹر کروائیں۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، آپ اسے اچھی طرح غور سے سن لیں، سمجھ لیں الفاظ اور تعبیرات جو لکھ بھی دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ نشر کر دیے جائیں گے اور اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ اب پڑھیں اور یاد کریں، اور گزارش یہ ہے کہ طلباء تک زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو پہنچائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف راجستھان۔